نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد لأعرابي: فرجي فصلي فإنك لم تصلي. هكذا قال صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات. رواہ مسلم فی صحیحہ. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج کی میری گفتگو کا موضوع یہ ہوگا کہ نماز کے لیے اہتمام کرنا کیوں ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ کے شارع بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی عظیم نعمت کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرمایا ہے، اور نماز جیسی عظیم دولت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے اس امت کو عطا کی گئی ہے کہ معراج کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے پہنچے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم رات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا. لیکن آج اسی تحفے کے ساتھ امت کا رویہ انتہائی غیر مناسب ہے. اول تو امت 95% نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، اور رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر کوئی مساجد میں رونق نظر آتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی نمازیوں کی تعداد مسجد سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ یہی صورتحال گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی بھی ہے کہ وہ بھی نماز کے لیے اول تیار ہی نہیں ہوتی. لیکن اگر ہمارے خواتین و حضرات نماز کے لیے تیار ہو بھی جائیں اور کوئی پڑھتے بھی ہوں، پابند بھی ہوں، تو نماز کا اہتمام بہت کم لوگ کرنے والے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 279 ہجری کی کتاب ہے جامع الترمذی. اس میں آپ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کے ایسے مسجد نبوی کی طرف چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے پہچانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اذان سے پہلے ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، خوش طبیع فرما رہے ہوتے تھے، لیکن جو ہی اذان کی آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فوراً اٹھ کے نماز کے لیے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہی اذان ہو جائے نماز کے لیے تو ایک امتی کی شان اور مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ فوراً سے اپنے تمام دنیاوی کام کو چھوڑ کے نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائے، اور وضو اہتمام سے کرے، مسواک کی سنت کی پابندی کرے، اور پھر پہلے سے مسجد جائے. اگر مرد ہے تو مسجد میں جا کے بیٹھے اور وہاں تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے. 2 رکعت نماز نفل وضو کی ہیں، 2 رکعت نماز نفل نماز کی ہیں، اور کچھ دیر اگر مزید بچ جائے تو اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اس کیفیت کے ساتھ جب جماعت کی نماز میں شامل ہوگا تو پھر جو توجہ نماز میں اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی اس کا کیا ہی کہنا ہے. یہی نماز کا اہتمام حضرات صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسی سنن الترمذی کے اندر موجود ہے کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا. تو کسی نے جب یہ پوچھا کہ حضرت اذان کی آواز سننے کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں کے دربار میں پیشی کا وقت آ رہا ہے، اور اس کی سامنے پیشی کے خوف کی وجہ سے اور اس کے سامنے پیشی کے توجہ کی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں
کہ اذان شروع ہونے کے بعد ہم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اذان شروع ہونے کے بعد ہم دنیا کے کام کاج کرنا شروع کرتے ہیں، اور جو ہی نماز میں 1 یا 2 منٹ رہتے ہیں جلدی سے گئے، وضو کیا، وضو بھی پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ جلدی میں وضو کی سنتوں کا تو اہتمام کیا ہی نہیں جاتا، وضو کے فرائض بھی کسی نے پورے کیے یا نہیں کیے، اور اسی طرح دوڑتے ہوئے گئے مسجد میں، کبھی پہلی رکعت مل گئی، کبھی آخری رکعت مل گئی، اور جیسے تیسے کر کے 4 ٹکرے مار کے ہم اپنے گھر واپس چلے آتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین پہ بہت بڑا احسان کر لیا ہے۔ اور پھر اگر کسی کو توفیق مل جائے دن میں 5 نمازیں پڑھنے کی، تو گویا کہ اپنے عمل سے یوں بتاتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف لگا کے بیٹھتا ہے کہ میں نے آج بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، اللہ جبرائیل امین علیہ السلام کو میری مدد کے لیے اب فوراً بھیجیں گے۔ تو یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری کیفیت ہے اللہ سے تعلق کی۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین خوب ارشاد فرما رہے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ایمان والو ہر نماز کے وقت خوب زیب و زینت اختیار کرو۔ آج کا مسلمان کسی شادی میں جب جاتا ہے تو تیاری 3 گھنٹے پہلے شروع کرتا ہے، کسی دنیا کے عام انسان سے ملاقات کے لیے بھی کسی کے گھر مہمان بن کے جائے تو تیاری 2 گھنٹے پہلے شروع کرتا ہے، کپڑے بار بار شیشے میں دیکھتا ہے، اچھی سی اچھی خوشبو کا استعمال کرتا ہے، اچھے اعتبار سے صفائی ستھرائی کا اہتمام خود بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے بچوں سے بھی کرواتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب رب العالمین کی مجلس میں اور رب العالمین کے دربار میں پیشی کے لیے جاتا ہے تو نہ اسے اپنی کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے کسی قسم کی خوشبو کے استعمال کی توفیق ہوتی ہے، بلکہ اکثر مساجد میں آپ دیکھیں تو لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے گندے کپڑے پہن کے مساجد میں آ جاتے ہیں، تصویر والے کپڑے پہن کے مسجد چلے جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کے مسجد جاتے ہیں کہ جن کپڑوں کو پہن کے انسان کسی دوسرے شریف آدمی کے ہاں بھی جانا پسند نہیں کرتا، لیکن ہم ایسے کپڑے پہن کر، ایسے لباس اور صورت اختیار کر کے رب العالمین کی مجلس میں اور رب العالمین کے گھر جاتے ہیں۔ اس کے سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کہیں اللہ رب العالمین اپنے گھر آنے کی توفیق ہی ختم نہ کر دے۔ تو نماز کا جب وقت ہو تو انسان فوراً نماز کی تیاری شروع کرے، اذان کے بعد کوئی دنیا کا کام نہ کرے، اچھے انداز سے وضو کرے، وضو سے پہلے مسواک کر لے، اس کے بعد خوشبو کا استعمال کرے، کپڑے کوشش کرے نماز کے الگ کپڑے رکھے، گھر میں کام کاج کے کپڑے الگ رکھے، اور پھر اس کے بعد مسجد میں جا کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو فوراً سب سے پہلا کام جو ہو وہ نماز پڑھنا ہو، اذان کے ہونے کے بعد دنیا کے کام چھوڑ دیں۔ ہوتا یہ ہے عموماً کہ گھروں میں خواتین گھروں کا سارا کام مکمل کر لیتی ہیں، اور آٹا بھی گوندھ لیا، روٹی بھی پکا لی، بچوں کے کپڑے بھی دھو لیے، سارے دنیا کے کام ہو گئے، برتن بھی دھو لیے، اب رات کو 11 بجے 12 بجے عشاء کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے تھکاوٹ کے عالم میں نماز کیا پڑھی جائے گی؟ نماز میں کیا توجہ اللہ کی طرف رہے گی؟ ہم پہلے توجہ دنیا کو دیتے ہیں، پھر آخر میں وقت بچے تو اللہ کو، اور بہت سی خواتین ہیں جو ٹائم نہ ملنے کا بہانہ بنا کر نماز پڑھتی ہی نہیں ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، چاہے بلاوا آ جائے تو سب سے پہلے اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اپنے عبادت کو مکمل کرے۔ زندگی کا کیا پتہ کہ ہم دنیا کے جن کاموں کی وجہ نماز جیسی عبادت کو مؤخر کر رہے ہیں، کہیں اللہ انہی کاموں کے درمیان ہمیں اٹھا نہ لے، پھر انسان سے حساب ہوگا کہ میرے مؤذن کی آواز تیرے کانوں تک پہنچی تھی، تو نے کس قدر اہتمام کیا، اور تو نے اس اذان کا جواب کیا دیا، اور تو نے میری عبادت میں تاخیر کیوں کی؟ تیرے پاس اتنا وقت تو تھا کہ تو نماز پڑھ سکتا تھا یا پڑھ سکتی تھی، لیکن تو نے نماز ادا کیوں نہ کی؟ اس لیے سب سے پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز کی تیاری ہونی چاہیے، اچھے کپڑے کا انتخاب ہونا چاہیے نماز کے لیے۔ ہماری خواتین شادیوں میں جانے کے لیے تو بڑا لباس
لباس کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن نماز کا وقت آ جائے تو وہی برتن دھونے والے کپڑے پہن کر، جن کپڑوں میں بچوں کے پیشاب پخانے کو بھی صاف کیا ہوتا ہے، وہی کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ رب العالمین کے سامنے ان کپڑوں میں جانا درست بات نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تو نماز سے پہلے کی تیاری اچھی کریں کہ وقت پہ وضو کریں، اور پھر نماز کے لیے کپڑے کا انتخاب اچھا کریں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، اور پھر اس کے بعد نماز کو توجہ سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اس تیاری کی برکت سے اللہ نماز میں اپنا دھیان بھی نصیب فرما دے گا۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں کہ اسلاف امت میں نماز کا اہتمام کس قدر تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 597 ہجری کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جہاں نقل کیے، وہاں ایک بڑا عظیم جملہ آپ نے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ما نودی للصلاة من 40 سنة الا وسعید ابن المسیب فی المسجد، کہ 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ جب بھی نماز کے لیے مسجد سے اذان دی جاتی تھی تو اذان سے پہلے حضرت سعید ابن مسیب مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ 40 نمازیں نہیں، 40 دن کی بات نہیں، یہ 40 سال کا ان کا اہتمام تھا کہ 40 سال تک مسجد میں جب اذان ہوئی ہر نماز کے وقت تو اذان سے پہلے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا شوق عطا کیا تھا، اور وہ لوگ شوق سے اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک جلسے میں شریک تھے۔ جلسہ ختم ہوا، نماز ظہر ادا ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک شخص نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، وہ آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت، ہم نے دیکھا کہ آپ کی گھر والی کا انتقال ہوا تھا، آپ کے بچوں کا انتقال ہوا تھا، آپ اتنا روئے نہیں تھے، آج آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ تکبیر اولیٰ اسے کہتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی اس وقت موجود ہو۔ گوئے کہ 22 سال انہوں نے ایسے نماز پڑھی کہ آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ لوگ تھے کہ جنہیں رب کے سامنے پیش ہونے کا خیال بھی ہوتا تھا، اور وہ اللہ کے سامنے شوق سے پیش ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز کی تیاری کریں کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ اور رب العالمین کے سامنے پیشی کا موقع ہے۔ آج کوئی وقت کا بادشاہ ہمیں بلا لے، یا کوئی ڈی ایس پی ایس ایچ او بلا لے، یا گھر میں اپنا کوئی بڑا ہی بلا لے، تو انسان تاخیر نہیں کرتا کہ تاخیر سے گیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ہمیں مخلوق کے ناراض ہونے کا خیال تو بہت ہے، لیکن خالق کے ناراض ہونے کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ فکر نصیب فرما دے اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے لیے خوب تیاری کی جائے اور خوب توجہ سے نماز پڑھی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔